گیدڑ سنگھی لینے کے بعد اس کو رکھنے کا ایک خاص قسم کا طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ نے لکڑی کا یا کسی میٹل کا، سونے چاندی تانبے پیتل کا، آپ نے ایک جیولری باکس یا ایسا باکس لینا جس کی لمبائی تقریباً آپ کے ہاتھ جتنی ہو اور چوڑائی بھی آپ کے ہاتھ جتنی ہو اس کی. آپ نے اس کو حاصل کرنے کے بعد اس میں آپ نے پہلے تو ایک سندور کی لیئر بنانی ہے، ایک سندور کا فرش بنانا ہے، ایک سندور کی تہ لگانی ہے. اس کے بعد اس میں آپ نے گیدڑ سنگھی کو رکھنا ہے. گیدڑ سنگھی کو رکھنے کے بعد اس کے ارد گرد آپ نے لونگ اور الائچی رکھنے ہیں، اور ساتھ میں اگر آپ سونے کی کوئی چیز یا چاندی کی کوئی چیز رکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے. پھر اس کے بعد آپ نے پھر اس کو سندور سے دفن کرنا ہے. اتنا سندور ڈالنا ہے کہ وہ ساری چیزیں سندور میں چھپ جائیں، دفن ہو جائیں. پھر اس باکس کو بند کر کے آپ نے کہیں پہ رکھنا ہے. اچھا، لوگ سوال کرتے ہیں جی گیدڑ سنگھی جو لوگ ہمیں دیتے ہیں وہ تو غریب ہوتے ہیں یا سادھو یا جوگی لوگ جو دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوگی اور سادھو لوگوں کو اس کو مسخر کرنے کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا. گیدڑ سنگھی تب تک کارآمد ثابت نہیں ہوتی جب تک اس کو لینے والے کے یا رکھنے والے کے نام سے اس کے مقصد کے مطابق اس کو مسخر نہ کیا جائے. یعنی کہ جس مقصد کی گیدڑ سنگھی لی جا رہی ہے اس کو اس مقصد کے حوالے سے لینے والے کے نام کے ساتھ اور اس کے کام کے ساتھ مسخر کیا جائے گا، منسوخ کیا جائے گا. اس کا 3 دن کا عمل ہوتا ہے. اس کا عمل کرتا ہوں میں، عمل کرنے کے بعد پھر میں اس کو تیار کر کے تو پھر میں دیتا ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ کی گیدڑ سنگھی کوئی چوری کر لیتا ہے، آپ کی گیدڑ سنگھی کسی نے چوری کر لی ہے تو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، کیونکہ وہ اس کے نام سے مسخر شدہ نہیں ہے، اس کے نام سے منسوخ نہیں ہے، اس کے نام سے ایکٹیویٹ نہیں ہے. تو وہ بجائے اس کو فائدہ دینے کے الٹا اس کو نقصان دے گی. یہاں پہ اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی ہمارے والد صاحب کے پاس گیدڑ سنگھی تھی، والدہ کے پاس گیدڑ سنگھی تھی، وہ مر گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، اب وہ گیدڑ سنگھی ہم تک آ گیا، اب ہم اسے رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ فائدہ دے. تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گیدڑ سنگھی آپ کو فائدہ دے تو آپ کو اپنے ہی نام سے گیدڑ سنگھی لینی ہوگی جو کہ آپ کو فائدہ دے. کیونکہ جو آپ کے فوت شدگان ہے فیملی میں، والدین، دادا دادی، ماں باپ، نانا نانی یا کوئی بھی ریلیٹیو جو مر چکا ہے، اس کی اگر گیدڑ سنگھی آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی، وہ آپ کو نقصان دے گی. وہ آپ کو زمین سے آسمان تک لے جانے کی بجائے آسمان سے زمین تک لے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کی بھی گیدڑ سنگھی کو استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی گیدڑ سنگھی سندور میں رکھی جاتی ہے، لہٰذا گیدڑ سنگھی کا کوئی تعلق ہندو مذہب سے ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے. سندور ایک بیسیکلی کیمیکل ہے. یہ 2 طرح کا کیمیکل پایا جاتا ہے، ایک ڈارک ریڈ کلر میں، بلڈ کلر میں، اور ایک اورنج کلر میں. یہ کیمیکل ایسا کیمیکل ہے، یہ کسی چیز کو کیڑا نہیں لگنے دیتا، کسی چیز کو خراب نہیں ہونے دیتا. آپ جب اگر گیدڑ سنگھی کو اس میں رکھ دیں تو گیدڑ سنگھی خراب نہیں ہوتی ہے، ہزاروں سال تک چلتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے. گیدڑ سنگھی ایک طریقے میں گیدڑ سنگھی بچے بھی دیتی ہے. جب آپ اس کو کسی باکس میں رکھیں گے، کچھ عرصے کے بعد جب آپ اس باکس کو اوپن کریں گے تو آپ کو اس باکس میں گیدڑ سنگھی کے بچے بھی ملیں گے. امید ہے کہ اس ویڈیو میں جتنا گیدڑ سنگھی کے حوالے سے بتا سکتا تھا، جتنے سوال جواب اعتراضات تھے وہ میں نے کلیئر کر دیے. اگر اس کے علاوہ بھی ابھی بھی کوئی لوگوں کا اعتراض موجود ہے تو حیات الحیوان ایک کتاب ہے علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، میرے پیچھے وہ سامنے کارنر میں پڑھی ہے. آپ اس کتاب کو لے کے پڑھیں. اس کتاب میں روئے زمین میں، آسمانوں میں پرندے، زمین پہ جانور، حشرات، کیڑے مکوڑے اور سمندر کی تہہ میں موجود تمام آبی جانوروں کے جسم کے خواص خمسہ کے حوالے سے اس میں ڈیٹیل موجود ہے. لوگ اسے شرک کا نام دیتے ہیں یا اور بھی لوگ اس پہ فتوے لگاتے ہیں جو کہ بے معنی یا بے وقت ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ بنی انسان کے فائدے کے لیے.